الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، میں نے جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورہ حجر کی آخری آیت ہے. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ تو چل اپنے رب کی طرف، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف چل، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو اللہ سے راضی ہے اور اللہ بھی تجھ سے راضی ہے. فادخلی فی عبادی، اور تو میرے بندوں میں داخل ہو جا، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور میری جنت میں تو داخل ہو جا. اس آیت کے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں. 3 باتیں ہیں اس آیت میں. ایک تو ہے اس آیت میں ایک وقت موعود ہے، موت کا وقت ہے. دوسری چیز ہے اس میں مومن کے لیے بشارت ہے. اور تیسری چیز ہے اس آیت میں مومن کے لیے انعام ہے. بہت بہترین یہ آیت ہے اللہ کے بندوں کے لیے. تو سب سے پہلی چیز ہے کہ یہ خطاب مومن کو سکرات کے وقت کیا جا رہا ہے. جب ایک مومن نے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری ہے، اللہ کے حکم کے مطابق اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پورا فرمایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خطاب فرما رہے ہیں. بعضوں نے کہا ہے کہ یہ فرشتے خطاب کرتے ہیں، اور بعضوں نے کہا کہ خود حق تبارک و تعالیٰ خطاب فرماتے ہیں. یہ میرے بندے، تو نے جو یہ دنیا کی جو تیری حالت تھی اور دنیا میں جو تو نے مشقتیں اٹھائی ہے میرے احکامات کو پورا کرنے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے میں جو تو نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، تو اب یہ وقت تیرا ختم ہوا، اب تو چل اپنے اصل مقام کی طرف تو چل. تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بندے سے خطاب فرما رہے ہیں. اب سکرات کا جو وقت ہے، موت کا جو وقت ہے، احادیث میں ملتا ہے کہ ملک الموت، آپ نے بھی بارہا سنا ہوگا کہ مومن کے لیے جو فرشتے، جو ملک الموت کے ساتھ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ اصحاب یمین میں سے ہوتے ہیں، اور کافر جو ہے ان کے ساتھ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ اصحاب شمال میں سے. حدیث میں اس کا تذکرہ ہے. تو جب یہ فرشتے، جب ایک مومن کا وقت جب ہوتا ہے موت کا، اور فرشتے جب اس کے قریب آتے ہیں تو ایک دم سے نہیں آتے. حدیث میں ہے کہ دور سے اس کو روشنی نظر آتی ہے، ستاروں کی طرح، چاند اور سورج کی طرح، اور پھر وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آتے ہیں، جب جا کے وہ مشخص ہوتے ہیں. کیونکہ فرشتے ایک لطیف چیز ہے جو نور سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ مشخص ہے، یہ بھی شکل کو اختیار کر سکتے ہیں. اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو حدیث جبرائیل ہے اس میں ایک آدمی کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. اور بعض احادیث میں ملتا ہے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں بھی فرشتے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے. تو جس کا موت کا وقت جو آخری وقت ہوتا ہے اس وقت فرشتے مشخص ہو جاتے ہیں پھر اس کے سامنے، اور پھر اس کو ترغیب دلاتے ہیں. اصل میں ایک آدمی جب دنیا میں رہتا ہے 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال، اور پھر اس کو
چھوڑ کر جانا یہ اس پر شاق گزرتا ہے. ایک طبیعی انسان کی فطرت، چاہے وہ کتنا ہی پرہیزگار ہو، کتنا ہی اللہ والا ہو. جیسے ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم سب اگر ابھی موت کا وقت آئے گا تو ہم سب یہ سوچیں کہ بھائی ابھی میرا نمبر نہیں، کسی اور کو لے جائیں. یعنی آدمی کا جب دنیا سے ایک تعلق ہے تو اس تعلق کو ختم کرنے کے لیے فرشتے مومن کے ساتھ آہستہ آہستہ آخرت کی ترغیب دلاتے ہیں، آخرت کی طرف اس کا دھیان دلاتے ہیں. بلکہ بعض احادیث میں ملتا ہے کہ تحفے تحائف لائے جاتے ہیں اس کے سامنے، کیونکہ موت کا وقت ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت مشقت کا وقت ہے. یعنی اس کی مثالیں دی گئی ہے کہ ایک کپڑے کو، ریشمی کپڑے کو کانٹوں میں لپیٹ دیا جائے اور پھر اس کپڑے کو کھینچا جائے، تو اس وقت جو اس کپڑے کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح کی تکلیف انسان کو جب اس کے جسم سے نکالی جاتی ہے. تو سکرات اسی لیے ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکرات کے وقت کی آسانی کے لیے بھی دعا فرمائی کہ سکرات کا وقت ہمارے پر اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرمائے، ہم سب پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرمائے. کہ اس وقت اچھے اچھے دیندار لوگ بھی پریشانی میں آ جاتے ہیں، اللہ کے ولی بھی پریشانی میں آ جاتے ہیں موت کے وقت. تو فرشتے ترغیب دیتے ہیں اور ترغیب دے کر اس عالم کی چیزیں اس کو دکھاتے ہیں اور پھر اس کو اس کی روح کو گویا قبض کرتے ہیں. تو یہ جو موت کا وقت ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں خاص طور پر یہ مومن کے لیے فرمایا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ. نفس مطمئنہ یعنی جس نے اپنے نفس کو، ایک تو ہے نفس امارہ جو برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ نفس مطمئنہ تھا کہ جس نے برائی سے اپنے آپ کو بچایا تھا. اب حدیث میں ایک طرف یہ بات بھی ملتی ہے کہ آدمی موت کی تمنا نہ کرے. لا یتمنین احدکم الموت، کہ تم میں سے کوئی بھی موت کی تمنا نہ کرے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض مرتبہ فرماتے تھے کہ جب اللہ کے یہاں حساب کتاب ہے اور اعمال کا جزا اور سزا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض مرتبہ فرماتے تھے کاش میں ایک چڑیا ہوتی کہ میرا کوئی حساب کتاب نہ ہوتا، میں چھوٹی سی زندگی گزارتی اور ختم ہو جاتی اور اللہ کے یہاں مجھے حساب دینا نہیں پڑتا. تو یہ جو ہمارے ساتھ جو آخرت کا معاملہ ہے یہ بہت نازک معاملہ ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ ہم حدیث میں تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا کرنے کے لیے منع فرمایا. دوسری طرف قرآن پاک میں یہودیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. یہ یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ اللہ کے قریب تو ہم لوگ ہیں، اللہ کے ولی تو ہم لوگ ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اس وقت کے جو یہودی ہیں ان سے یہ خطاب ہے، مدینہ کے یہودیوں سے، کہ وہ یوں کہتے تھے کہ مذہب تو ہمارے پاس ہے، ہم پہلے سے اہل کتاب ہیں اور ہم اللہ کے زیادہ قریب ہیں تو مسلمانوں سے. تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور کہا کہ اگر تم اللہ کے ولی ہے تو پھر موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے. خاص ان زعمتم انکم اولیاء للہ، کہ تم اللہ کے اولیاء ہیں لوگوں کو چھوڑ کے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم اس دعوے میں سچے ہیں تو تم موت کی تمنا کرو. اس آیت سے تو یہ معلوم ہوا کہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں وہ گویا موت کی تمنا کر سکتے ہیں. اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ موت کی تمنا نہ کریں. یہ تعارض کی ایک دوسری حدیث میں تعارض مل جاتا ہے کہ لا یتمنین احدکم الموت بضر نزل به، کہ آدمی موت کی تمنا اس وقت نہ کرے جب اس کو کوئی تکلیف پہنچے. جیسے عام مثلا ہمارے گھر میں کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے یا کوئی ایسی حالت، بہت تنگی کی حالت پیش آ جاتی ہے، تو آدمی کیا کہتا ہے کہ اس سے اچھا ہے کہ میری موت آ جائے. تو اس سے منع فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس بات سے منع فرمایا ہے کہ مصیبت کے وقت صبر کرے اور اس وقت موت کی تمنا نہ کرے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے، قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، 3 یا 4 آدمی تھے ہم لوگ خاص. ایک دم سے ان کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوئی اور حضرت نے فرمایا کہ ادھر ادھر دیکھا، پھر فرمایا کہ آؤ قریب آؤ، اور پھر کہا کہ میں اس وقت اتنی تیاری کے ساتھ موت کی تیاری کر بیٹھا ہوا ہوں کہ اگر اس وقت
मलकुल मौत आ जाए तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये बात हो गई, हजरत ने फरमाया, लेकिन मैंने सोचा कि इसमें कोई ताज्जुब की बात तो है नहीं, मौत तो हर एक को आनी है, आप चाहो या ना चाहो आपको जाना ही है। फिर ये कैसी बात कही कि मैं इतनी तैयारी में हूँ कि जिस वक्त भी मौत आ जाएगी मैं उसके लिए जाने के लिए तैयार हूँ। उस वक्त उनके जहन में ये बात थी, जब समझ में नहीं आई, बाद में उन्होंने इस पर गौर किया तो पता चला कि जो अल्लाह वाले होते हैं, और इसी आयत में जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मोमिन को कि या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मरदिया, कि जो अल्लाह से राजी है और अल्लाह उससे राजी। तो पहली चीज है अल्लाह से राजी होना, कि जिस आदमी के अंदर ये सिफात आ जाए कि मैं अल्लाह से राजी हूं, तो वो आदमी के लिए मौत का आना बहुत आसान है। अब इस पर भी एतराज होता है कि भाई अल्लाह से तो हर आदमी राजी है, हर आदमी ये दावा कर सकता है, जो गैर मुस्लिम है, जो मुशरिकीन हजरात हैं, वो भी ये कह सकते हैं कि अल्लाह से तो हम भी राजी हैं, तो उसने हमको पैदा किया है। बहुत सारे ऐसे गैर हैं मुशरिकीन में से, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों में से, कि वो भी कहते हैं कि भाई मालिक है, सबका मालिक है और उससे हम राजी हैं। तो राजी का मतलब ये है कि अल्लाह के हर फैसले पर राजी हो। जब अल्लाह ने हमको माल दिया है, अल्लाह ने हमको नेमतें दी हैं, तो उस वक्त भी हम अल्लाह तबारक व तआला से राजी हैं। और अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे नेमतें छीन ली हैं, हमको परेशानियों में डाल दिया है, हम पर मुसीबतें आई हैं, तो उस वक्त भी हम अल्लाह से राजी हैं। तो ये असल में अल्लाह तबारक व तआला की रजा जो है, वो असल रजा ये है कि हर हाल में मोमिन बंदा जो होता है वो अल्लाह तबारक व तआला से राजी है। इसीलिए अगर इस पर हम थोड़ा गौर करें कि दुनिया में जितने मामलात हमारे सामने होते हैं, हमारे पर्सनल जो मामलात होते हैं, या इसके अलावा जो हमारे लोगों के साथ जो मामलात होते हैं, और उसमें हम अपनी राय पेश करते रहते हैं बाज़ मरतबा कि ये नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसकी जगह पे ये होना चाहिए था, अगर ये होता तो ये होता, और ये नहीं होता तो ये होता। बहुत सारी बातें कि उसमें हम ये अपनी तरफ से सोचते हैं। तो दो चीज़ है, एक है तफवीज़ और एक है तजवीज़। तफवीज़ कहते हैं अपने मामले को अल्लाह के सुपुर्द कर देना, और तजवीज़ है कि अपनी तरफ से कोशिश करना, अपनी तरफ से कोई मामले को तय करना। वह उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह, कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैंने अपने मामले को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है। एक बुजुर्ग का किस्सा है, शाह दौला, आपने नाम सुना होगा, शायद किस्सा भी आपने सुना होगा, कि एक गांव में रेल आई और लोग पार बनाने के लिए, अब वो गांव के बहुत बड़े बुजुर्ग थे, अल्लाह के वली थे, तो गांव वाले उस पानी को रोकने के लिए बाढ़ बना रहे थे। जब यहाँ से तूफान आने वाला है और यहाँ से बाढ़ आएगी तो ये, तो उनको कहा कि आप कुछ कर दो, तो उन्होंने फावड़ा लिया और बाढ़ को तोड़ने लगे। तो कहा कि आप ऐसा क्यों करते थे? जिधर मौला उधर शाह दौला, ये मशहूर वाकया है उनका, कि जिधर अल्लाह तबारक व तआला जो चाहेंगे, मैंने तो अपनी मर्जी को अल्लाह के साथ कर दी है, तो जैसा अल्लाह चाहेंगे वैसा मैं राजी हूँ, तो मुझे बाढ़ बनाने की जरूरत नहीं है। तो राजी होना, अल्लाह तबारक व तआला से राजी होना, ये हर हाल में राजी होना असल है। वरना खुशी के मौके पर और नेमत के मिलने पर तो हर शख्स राजी होता है। इसीलिए जब हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं वगैरह करते हैं और जो इबादतें करते हैं, अगर उस वक्त हम अल्लाह की रजा के साथ और अल्लाह के इश्क के साथ और अल्लाह की मोहब्बत के साथ अगर करेंगे तो वो कबूल है। और अगर बहुत सारी हमारी इबादतें हैं लेकिन अल्लाह की नाराजगी के साथ है, अल्लाह से हम खुश नहीं हैं, अल्लाह ने जो नेमतें हमें दे रखी है उस पर हम राजी नहीं हैं, तो अल्लाह की तरफ से भी हमारे लिए रजा नहीं। इन ताउद नाउद, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाते हैं कि अगर तुम गुनाहों के कामों से रुकोगे, इन ताउद नाउद, तो हम तुम्हारे लिए अच्छे फैसले फरमाएंगे। और वइन उद्तुम उदना, और अगर तुम गलत काम करोगे तो हम भी तुम्हारे साथ गलत मामला करेंगे। तो गोया दुनिया में हम पर जितनी मसाइब आ रही, ये एक चीज इससे आगे समझ लें
کہ اللہ کی رضا کے ساتھ، اور اللہ کی رضا اس وقت ہمیں حاصل ہوگی کہ اللہ کے معاملے پر ہمیں ہر معاملے پر راضی لینا ہے، اور اللہ کی طرف اس کا ہمارے معاملے کا دھیان اللہ کی طرف لے جانا، اور کسی بھی حال میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا ہے بلکہ اس پر صبر کرنا ہے۔ اصل چیز صبر ہے۔ تکلیف آتی ہے، آدمی ہائے واویلا کرتا ہے، اسی لیے حدیث میں ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصبر عند الصدمۃ الاولی۔ یہ واقعہ ہوا ہے کہ ایک عورت تھی، صحابیہ تھی، اس کا جوان بچے کا انتقال ہو گیا، اب وہ نوحہ کر رہی تھی، رو رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کر، تو کیوں روتی ہے؟ اب وہ اپنے گھر میں تھی، پردے میں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر سے اس کو فرمایا، تو اس نے، اس صحابیہ نے کہا کہ اگر آپ کے ساتھ ہی، اس کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ کے نبی فرما رہے، تو اس نے کہا کہ اگر آپ کے ساتھ یہ ہوتا تب آپ کو پتا چلتا کہ صبر کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے، کسی نے آ کر کہا، اس کو بتایا بعد میں کہ یہ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے صبر کی تلقین کی تھی، تو وہ بھاگتی ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا کہ یا اللہ کے نبی مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ نے مجھے صبر کی تلقین کی تھی، میں صبر کرتی ہوں۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صبر تو اس وقت کا ہے کہ جب سب سے پہلے آپ پر تکلیف آئے۔ اسی لیے اگر ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو آدمی صبر اس وقت کرے جب انتقال ہوا۔ اگر اس وقت وہ ہائے واویلا کر رہی ہے جیسے عام مثلاً عورتیں کرتی ہے، مرد لوگ تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا جوان بچے کا انتقال ہو گیا ہو تو شاید مرد اس پر ہائے واویلا کرے اور ناراضگی کا اختیار کرے، عام مثلاً یہ عورتیں ایسا کرتی ہیں، تو اس وقت ہمیں صبر کرنا ہے، ورنہ 2-3 دن کے بعد تو سب کو صبر آ جاتا ہے۔ تو وہ صبر کی فضیلت نہیں ہے، صبر کی فضیلت اس وقت کی ہے کہ جب آپ کو صدمہ پہنچا، آپ تصور کریں مجھے یہ ٹھوکر لگی، پتھر میرے پیر میں لگا، تو مجھے فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے کہ شاید میں نے کوئی غلطی کی ہے۔ اسی لیے احادیث میں ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بندوں پر ظلم نہیں کرتا، میں بندوں پر اپنی طرف سے کوئی تکلیف نہیں بھیجتا، میں بندوں کو اپنی طرف سے مصائب میں نہیں ڈالتا، بندہ خود ایسا اعمال کرتا ہے۔ اسی لیے دنیا ہے یہ مکافات، یہاں مکافات ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، کہتے ہیں نا ہم لوگ، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دے، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دے۔ تو ہمارے جو اعمال ہوتے ہیں اسی کی وجہ سے ہم پر مصیبت آتی ہے۔ اگر ہمارے اعمال صحیح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں اور ہم نے اپنے اعمال کو درست کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں چاہے مال کم ہوگا لیکن ہماری زندگی بہت سکون کے ساتھ چلے گی۔ تو یہ جو آیت کریمہ تھی، تو یہ ایک چیز تو یہ تھی کہ راضیتم مرضیہ، کہ نفس مطمئنہ تو چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اللہ سے راضی ہے اور اللہ بھی تجھ سے راضی ہے۔ اور یہ حالت پیدا ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں نا صاحب نسبت ہے کہ فلاں بزرگ ہے، کہ بھائی یہ فلاں بزرگ صاحب نسبت ہے، تو صاحب نسبت کی جو آپ اس کا خلاصہ کریں گے تو اس کا خلاصہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنی رضا کو اللہ کی رضا میں ڈال دیا ہے، اس کو صاحب نسبت کہتے ہیں کہ ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ اسی لیے دیکھو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اتنا بڑا جملہ فرمایا ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ عمر ہوتا۔ حالانکہ نبوت تو ختم ہو گئی، اب کوئی نبی قیامت تک آنے والا نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو آئے گے تو وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں امتی بن کر آئے گے، وہ نبی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا جملہ حضرت عمر کے لیے کیوں فرمایا؟ تو آپ مفسرین نے لکھا ہے کہ 11 سے 12 معاملے ایسے ہیں کہ حضرت عمر نے جو چاہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہی فیصلہ ہے۔ تو یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آدمی اپنی رضا کو اللہ کی رضا میں ڈال دیتے، اس کو سمجھے، یہ تھوڑی سی مغلق بات ہے کہ جب آدمی اپنی رضا کو اللہ کی رضا میں ڈال دیتا ہے تو اللہ کی رضا آدمی کی رضا بن جاتی ہے، یعنی وہ آدمی بھی پھر کوئی غلط نہیں سوچتا ہے۔ جس نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں ڈال دیا پھر اللہ اس کے ذہن میں اچھی ہی بات ڈالتے۔ اسی لیے پردے کا حکم نہیں آیا تھا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں
उम्महातुल मोमिनीन भी बैठा करती थी। हमारी जो माएँ हैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और जितनी उम्महातुल मोमिनीन है वो भी बैठा करती थी और पर्दा नहीं था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल पर बहुत शाख गुजरता था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दिन मजलिस खत्म हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है कि उम्महातुल मोमिनीन, क्योंकि यहाँ तो सहाबी भी आते हैं और मदीना है तो यहाँ मुनाफिकीन लोग भी आते हैं, तो किसी के जहन में क्या है, किसी की नज़र कैसी है। हज़रत उमर का ये ख्याल हुआ, उसी वक्त आयत नाजिल हुई। तो ये हज़रत उमर की मर्जी में अल्लाह की मर्जी, यानी अल्लाह ही की ये मर्जी थी। और अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत उमर की इतनी फिक्र पर अल्लाह तबारक व तआला ने वही नाजिल फरमाई कि आज से औरतों पर पर्दा आ गया कि अब वो पर्दे में रहेगी, अब अल्लाह की मजलिस में वो वराई हिजाब जो वो बात करेगी तो पर्दे के पीछे से बात करेगी। इसी तरह और भी बहुत सारे वाक़यात हैं, जैसे हतीम का वाक़या है कि हम जो हतीम मकाम इब्राहिम का जो वाक़या है कि हम जो तवाफ करता है काबा का, उसके लिए ये हुक्म है कि तवाफ के बाद 2 रकात जो वाजिब है, तवाफ की 2 रकात वाजिब है। ये भी बहुत सारों को मालूम नहीं होता है, सुन्नत समझकर उसको पढ़ते नहीं है। तवाफ के बाद 2 रकात वाजिब नमाज, ये ध्यान रख के बाद मरतबा वहाँ जाकर लोग भूल जाते हैं। तो वो 2 रकात वाजिब जो है, कि जब ये मकाम इब्राहिम की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की मजलिस में उसकी तफसीर बयान की, उसके फजाइल बयान किए कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यहाँ खड़े रहकर काबा की तामीर फरमाई है और ये है वो है बहुत सारे। तो हज़रत उमर ने फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि हम लोग इसको हमारे आगे कर लिया करें, यानी जब हम नमाज पढ़े क़िबले की तरफ तो मकाम इब्राहिम को हम साथ में ले लिया करें। तो उसी वक्त शाम में, ये दोपहर का वाक़या है या सुबह का वाक़या है, शाम में ये आयत नाज़िल हुई कि मिन मकाम इब्राहिम व मुसल्ला। ये भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जैसा ख्याल आया अल्लाह तबारक व तआला। इसी तरह एक वाक़या है जंग का, शायद जंग बदर का ये वाक़या है कि उस वक्त जो कुफ़ार मुशरिकीन को जब कैद कर दिया गया तो हज़रत उमर का फैसला था कि जो जिसका रिश्तेदार है उसको वो कत्ल करे। और सहाबा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाह रहे थे, बहुत अजीब वाक़या है कुरान में ये, कि अल्लाह के नबी चाह रहे थे कि कोई कत्ल न हो, यानी कोई दूसरा मकसद नहीं था। माल के बदले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फैसला फरमाया उस वक्त कि इनसे माल गनीमत लेकर इनको छोड़ दिया जाए और इनके साथ अच्छाई का मामला किया जाए। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि नहीं, कि ये तो वापस अगर बचकर गए तो फिर ये तैयार होकर आएंगे और इससे ज़्यादा हमको तकलीफ पहुँचाएगी। और वो पहुँची है, जंग उहद में पहुँची है। फिर तो अल्लाह का इताब आया, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह का इताब आया कि अगर तुम ऐसा ऐसा करोगे तो तुम राह से भटक सकते हो। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उस वक्त भी जो उनके जहन में ये बात थी वो बिल्कुल सही थी। ऐसे 11 से 12 मामला थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कि अल्लाह, तो ये मैं ये बता रहा हूँ कि जब आदमी अपनी रज़ा को अल्लाह की रज़ा में शामिल फरमा देता है तो अल्लाह तबारक व तआला वो जैसा सोचता है वैसा ही हो जाता है। बहुत सारों के साथ भी ऐसा होता है, कभी आदमी सोचता है कि ये चीज़ सही नहीं है, यहाँ ये बन जाना चाहिए। आप देखना आप तो कुदरती ऐसा ही हो जाता है। तो आदमी जब सोचता है कि यार मैंने तो अभी खाली सोचा और ऐसा हो गया, तो वो अल्लाह की तरफ से भी ये चीज़ होती है कि जब बंदा सही तरीके से चलता है। तो ये जो आयत थी, इंशाअल्लाह आइंदा इसके मुतालिक भी मौका रहेगा तो बात करूँगा। तो हम अपने आप को अल्लाह की मर्जी में अपने आप को डालने वाला हम बनाएं कि जो अल्लाह की मर्जी, हम शिकवा शिकायत न करें। यानी हमारे जो मुल्क की हालात है उसमें भी है, आगे इंशाअल्लाह बयान करूँगा मैं, कि हम अगर अल्लाह की तरफ वही है कमा तदीन तुदानो, जैसे हमारे मामला ऊपर जाते हैं अल्लाह की तरफ से फैसले वैसे ही आते हैं। तो हम मुसलमान सिर्फ ये कोशिश करें कि हमारे मामला यहाँ से अच्छे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ जाए। ये चंद बातें हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। तौफीक इल्ला बिल्लाह।